ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جیسے ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سورہ نصر اور سورہ فتح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دی ہوئی تھی. تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ فیصلے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، پھر وہ زمین پہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب شکریہ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا بالکل ایسے ہی ہے سر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بالکل. اور ہر ایک عمل کے پیچھے جو وہ حکیم ہے اور وہ ساری حکمتوں کا مالک ہے. جی جی. ہم اسلام کے ابتدائی جو ہے نا 17-18 سالوں کو دیکھتے ہیں، 16-17 سالوں کو، تو وہ بہت کروشل اور بہت سخت ہیں، بہت مشکل حالات ہیں. صحیح. پھر ہجرت کے بعد حالات یکسر بدل جاتے ہیں. ایک اسلامی ریاست، بلکہ اسلامی پہلی فلاحی ریاست کا قیام ہوتا ہے. جی. پھر غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پے در پے جنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی اصلاحات بھی ہیں اور جنگی تیاریاں بھی، اور ایک وہ فوج کو منظم کرنے کا کام بھی جاری ساری رہتا ہے. بالکل صحیح. اسی اثناء میں جن یہودی قبائل کے ساتھ نبی علیہ السلام کا میثاق مدینہ کے ریفرنس سے وہ ایک معاہدہ تھا. جی جی. آہستہ آہستہ وہ قبائل آپ نے دیکھا کہ وہ نکل کر خیبر میں اپنی طاقت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہود صحیح. اس سے پہلے صرف اور صرف کفار مکہ اور قریش مکہ کی مخالفتوں کا اسلام کو اور بانی اسلام کو سامنا تھا. صحیح. اب یہ ہوا کہ وہ جو قبائل تھے مدینہ کے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے بظاہر تو وہ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن در پردہ ان کی سازشیں جاری و ساری رہیں. بالکل ٹھیک. جو خندق میں تو کھل کر سامنے آئی نا، غزوہ احزاب میں، لیکن مختلف مواقع پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی آئے روز سامنے آتی رہتی تھی. صحیح. اب اس دوران نبوی اسٹریٹجی کیا تھی؟ جی. اللہ کی مشیت اس میں شامل تھی کہ نبی علیہ السلام نے انگیج کیا قریش مکہ کو. صحیح. اب یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. جی جی. بھئی ٹھیک ہے یہود، تم اپنی طاقت وہاں جمع کرو، آپ سے اگلے سال ہم خیبر میں بات کریں گے. واہ واہ. ابھی حدیبیہ کا معاملہ ہے. بالکل صحیح ہے. تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں جی، اور جانور لے کے نکلتے ہیں، اور عمرے کی اور زیارت کعبہ اللہ کی پورے ارادے کے ساتھ لے کے تشریف لاتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جیسے بتایا وہ رکاوٹ ہوتی ہے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد شرائط کے اوپر ایک صلح نامہ تحریر ہوتا ہے. بظاہر یہ ایک صلح نامہ تھا جس کی ظاہراً شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو کھڑے ہونا پڑا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بٹھا دیا، چونکہ آپ کی نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی جسے صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ. ایسے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا. ہوا مثلا بظاہر شرائط، اب اس تفصیل میں جائیں گے تو آپ کا کوشچن رہ جائے گا. شرائط ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں. سیاسی طور پر ہم ٹیبل پہ شاید یہ جنگ ہار گئے خدا نخواستہ، یا ہم کم لیا کم ہے، دیا زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس صلح نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا، جس کا آپ نے ذکر کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بالکل ایسے. وہ فتح مبین کیسے بنا؟ ابتدا اسی ٹیبل سے شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. واہ واہ. ابتدا وہیں سے ہو گئی. کیسے؟ آج تک انہوں نے مسلمانوں کو سٹیک ہولڈر نہیں مانا تھا عرب کا. آج کے دن تک انہوں نے ایک الگ سے اکائی، الگ سے کوئی قوم نہیں مانا تھا. بالکل ٹھیک. مسلمانوں کی طاقت کا اور ان کے سیاسی وجود کا انہوں نے آج تک اقرار نہیں کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا. آج قبائل ساروں نے یا ان کے نمائندہ وفد نے بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ جب معاہدہ کیا تو انہیں فریق معاہدہ مان لینا اس بات کی علامت اور بہت بڑی کامیابی تھی. جی جی، کہ پورے ریجن کے اندر جیسے ہم ایک طاقت ہیں ایسے تم بھی ایک طاقت ہو. صرف طاقت نہیں ہو بلکہ ہمارے برابر کی طاقت ہو کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں اور معاہدہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامک ہسٹری میں فتح مکہ کی کیا اہمیت ہے سر؟ جی پروفیسر صاحب دیکھیں، فتح مکہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اسلامک ہسٹری کو ایک نیا رخ دے دیا نا. صحیح. یعنی اس سے پہلے اسلام، یا یوں سمجھیے کہ ابتدائی عرصے میں مغلوبیت کا ایک عنصر غالب نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام کو مار پڑتی تھی، جی ظلم ہوتے تھے. خود نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں، ظلم کیے گئے. پھر اس کے بعد ہجرت تک پہ مجبور کر دیا گیا، یا ہجرت مشیت کا ایک حصہ تھی، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال بظاہر پھر جنگیں اور یہ مختلف حالات سے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں واپس اپنے علاقے میں لوٹایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جس جگہ سے انہیں ڈسپلیس کیا گیا تھا وہ جگہ انہیں واپس ملی. صحیح. اور فتح مبین جسے قرآن قرار دے.
یہ بہت بڑی بات ہے بالکل ایسے، کہ قرآن نے صرف اس کو فتح نہیں قرار دیا، فتح مبین قرار دیا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد اسلامی تاریخ میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، جسے قرآن آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جی جی پھر اس کے بعد لوگ فوج، دیکھیں حدیبیہ سے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی، حدیبیہ اس کا آغاز، اس کا بگننگ پوائنٹ تھا۔ صحیح اب فتح مکہ کے موقع پر اسلام اپنے پورے جوبن پہ چلا گیا ہے۔ صحیح، وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، بالکل ٹھیک، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی علیہ السلام دین حق اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر۔ بالکل صحیح، اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے، صحیح، بالکل رولنگ اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی پہلے موقع پر، پہلے دن جب آپ عظیم فاتح بن کر فتح مکہ میں شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جی زمانہ اس طرح کے کسی ایک محلے کے فاتح کی بھی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ایسے ہی ہے، آپ کی لبوں پہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، سر انور جھکا ہوا ہے، بڑی عز و انکساری کے ساتھ، بلکہ چلتے چلتے انصار کے لشکر کے ایک جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں حضرت سعد بن عبادہ، جی وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، قتل و غارت نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، اللہ اللہ، آج کا جو دن ہے وہ گمسان کی جنگ کا دن ہے، مارا ماری کا دن ہے، ہاں قتل عام ہوگا، اليوم تستحل الکعبہ، آج تو ہم کعبہ تشریف کے اندر بھی گویا ہمارے لیے جنگ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، اور ہم اس کو آج اس کے اندر اس مکہ کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے نا آج بہت مارا ماری اور خون ریز جنگ ہوگی۔ ایسے ہی، اتنے خائف پہلے ہی تھے وہ، جب آپ نے ابھی ذکر کیا صدیقی صاحب سے پچھلی سیگمنٹ میں، وہ آگ جلانے کا ایک خاص آپ کی حکمت عملی تھی۔ جی جی جی، پھر لشکر اسلام کو جب گزارا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے اسپیشلی کہا تھا کہ یہ بڑا سردار ہے، ہمارے ان کو پہاڑی پہ کھڑا کریں، مہمات میں رہا ہے، ان کو کھڑا کر کے دکھائیے گا شوکت اسلامی لشکر کی۔ واہ واہ، اور جب کیا اسٹریٹجی ہے، ہاں جی جناب ابو سفیان نے یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے، عباس تیرا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا یار۔ اللہ اکبر، اللہ، عباس نے مڑ کے فرمایا، اچھا یہ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے، یہ سرکار کی اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے کہ ایک تو یہاں پہ پہاڑی پہ کھڑا کر کے سردار کو دکھایا، اور آگے اعلان بھی جا کے اسی سے کروایا پھر۔ جی ہاں، پھر ان کے گھر کو من داخل فی دار ابی سفیان، جو اس ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہو، ایسے ہی امان مل جائے۔ لوگوں نے کہا آپ کا گھر تو چھوٹا سا ہے، انہوں نے کہا جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی ہے۔ قدم قدم پہ پروفیسر صاحب نبی علیہ السلام کے تدبر اور آپ کی حکمت اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا آپ کو ایک جوہر نظر آتا ہے۔